بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، دونوں کی اچھی پرورش کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک ہی انہیں صحت مند بناتی ہے، اور اچھی خوراک مائیں اس وقت ہی بچوں کو کھلا سکتی ہیں جب وہ ذہنی طور پر ریلیکس ہوں، پرسکون ہوں۔ اور ذہنی سکون کسی بھی سسرال میں کوئی سی بھی لڑکی چلی جائے، چاہے وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، ایک بار تو اس کا ذہنی سکون ضرور تباہ ہوتا ہے۔ کئی گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے جو ساری زندگی کے لیے ویسا ہی رہتا ہے، اس کا اثر ایک بہو پہ کتنا پڑتا ہے اور اس بہو کی وجہ سے اس کے بچوں پہ کتنا پڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ اپنی غلطیاں بھی شیئر کروں گی اور کچھ آپ کو گائیڈ کروں گی، تاکہ آپ لوگ اپنے بچوں کی پرورش میں، ان کی خوراک میں ان چیزوں کو ضرور شامل کریں جو میں نے نہیں کی اس وقت، جس وقت میں توجہ نہیں دے پائی، جس کی وجہ سے آج میری بیٹی کو یہ بیماری لگی ہے۔ اور یہ بیماری لگنا کوئی عام نارمل سی بات نہیں ہے، یہ بہت سیریس کام ہے۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ صحت مند، تندرست، توانا رکھنا چاہتی ہیں تو سسرال کے جھنجھٹ میں سے اپنے آپ کو نکالیں۔ کیسے نکالیں اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ تو آپ لوگ اگر ویڈیو پہ آ ہی چکے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو جو ہے ضرور لائک کریں، اور چینل جو ہے اسے سبسکرائب کر دیں۔ جنہوں نے کر دیا ان کا بہت بہت شکریہ، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں، اس سے میرا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا، کیونکہ میں ویڈیو جو ہے وہ صحیح ٹائم پہ اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں ان دنوں۔ ایک تو میری گھر کی مصروفیات ایسی ہیں، دوسرا انٹرنیٹ کا اتنا ایشو چل رہا ہے، اگر صبح اپلوڈ کروں تو شام کو ہوتی ہے، کبھی شام کو کر دوں تو فوراً ایک آدھے گھنٹے میں ہو جاتی ہے، اور کبھی پورا پورا دن لگ جاتا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی وائی فائی کے ساتھ کیا مسئلہ بن رہا ہے۔ اگلے دن میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے شام 3 بجے، وہ رات 6 بجے اپلوڈ ہوئی ہے۔ پھر میں نے شام 6 بجے کا ٹائم رکھا ہے کہ چلے 6 بجے اپلوڈ ہوگی، تو 5 بجے میں نے شروع کی اس کی اپلوڈنگ، تو وہ رات 8 بجے اپلوڈ ہوئی ہے۔ 2 سے 3 گھنٹوں کا گیپ آ گیا۔ اور پھر ایک دن میں نے اسی طرح پچھلے دنوں میں اپلوڈ کیا ہے، اس کی بھی یہی مسئلہ بنا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ پلیز نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور آن کیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس وقت میں نے اپلوڈنگ کی ہے۔ کبھی کبھی ایک میں نہیں بھی کر پاتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو چھوٹی گڑیا ہے میری ابیر فاطمہ، سسر ہے، 4-5 بچے ہیں، پورے گھر کی ذمہ داریاں، ساتھ میں جو بیٹی بیمار ہے اس کے لیے تو مجھے ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے میں الارم لگا کے رکھتی ہوں، ہر 6 گھنٹے کے بعد اس کو 2 گولیاں ہیں وہ دینی ہوتی ہیں۔ پھر ان 2 گولیوں کے بیچ میں بھی اسے کافی ساری میڈیسنس ہیں جو کھانی ہوتی ہیں، کوئی گھنٹے کے وقفے سے، کوئی 2 گھنٹے کے وقفے سے، اسی طریقے سے اس کو خوراک بھی دینی ہوتی ہے، کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب کو صحت مند اور ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ تو دیکھیں، جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا، یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ اچھا ہونے کے اس میں یہ فائدے ہوتے ہیں کہ کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، 2 لوگ ہیں خاندان میں، آپ اگر آرام کریں گے تو دوسرا بندہ کام کر لے گا، لیکن نقصانات اس میں بچوں کے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، بڑوں سے زیادہ۔ بچوں کے نقصانات اس طرح ہوتے ہیں کہ شادی کی شروعات کے دن جو ہوتے ہیں اس میں جب بہو نئی جاتی ہے، اس کے لیے بھی سب کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور جو سسرال والے ہوتے ہیں انہیں بھی انسیکیورٹی ہوتی ہے، وہ بھی یہ سوچ کر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آ گئی ہے تو سارا خرچہ یہ لے لے گی، ہمارا بیٹا ہمیں کچھ نہیں دے گا، ہمیں اپنے بیٹے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ وہ پہلے سے سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں بیٹے کی کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے، ان کمزوریوں کا وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو اپنی کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جہاں پہ بہو ہے وہ پہلے ڈر رہی ہوتی ہے کہ شوہر خوش رہے، اور پھر اس کے چکر میں کبھی سسرال والے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر جب سسرال والوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگی رہتی ہے، ان دونوں کے چکر میں وہ بہو خود پس بھی جاتی ہے، ساتھ میں وہ آنے والے اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں کر سکتی۔ اچھا، اپنے حمل کا کیسے خیال رکھا جائے، کس چیز سے بچے، اس پہ میں نے بہت ساری پیچھے ویڈیوز بنا رکھی ہیں، آپ لوگ سن لیجئے گا، جو بچیاں نئی پریگننٹ ہوئی ہیں ان کے لیے بہت کام آئیں گی۔ لیکن اب بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے، جب دنیا میں آ جاتا ہے، اس کے بعد بھی سسرال والوں کی جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی، جیسے میرے ساتھ میری جٹھانی کو انسیکیورٹی تھی، وہ ہر روز لڑائیاں جھگڑے والا کوئی نہ کوئی ماحول بنا دیتی تھی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ میں ذہنی طور پر ڈپریشن میں رہتی تھی، میں ٹینشن میں رہتی تھی، ہر وقت یہ سوچتی رہتی تھی یہاں سے ایسا کچھ کر دیا تو ویسا ہو جائے گا، ویسا کچھ کیا تو ویسا ہو جائے گا، بس اس سوچ میں لگی رہتی تھی۔ اور اس چکر میں میں اپنے بچوں کو بھی کوئی ٹائم پہ نہ کھلا پک سکتی تھی، نہ میری ان کی خوراک کی طرف کوئی توجہ ہوتی تھی، کیونکہ جو گھر میں دودھ وغیرہ بھی آتا تھا تو وہ میری جٹھانی کے اور ساس کے انڈر ہوتا تھا، تو انہوں نے جیسا مجھے دے دیا میں نے ویسا اٹھا کے ان کو پلا دیا۔ اور اگر کبھی میں نے خود ہمت کر لی تو ان دونوں کی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے۔ کبھی وہ کہہ دیتی تھی کہ یہ تم نے دودھ ڈالا ہے، تم نے زیادہ لے لیا، آج پچھلوں کے لیے بچے ہی نہیں ہیں، تمہیں نہیں پتہ بچوں کا دودھ کیسے بوائل کرتے ہیں، اتنا زیادہ تو کوئی نہیں دیتا، نہ اتنا گاڑھا دو گی تو وہ بیمار ہو جائیں گے، ان کو پتلا دیا کرو۔ اور وہ پتلا دودھ وہ اس طرح پانی بنا بنا کے میری بیٹی کو دیتی رہتی تھیں، اور میں پھر ڈر کے مارے، کیونکہ ہسبینڈ صاحب نے تو کچھ پیچھے بات کرنی نہیں ہے، اور ہسبینڈ بات اس وقت اس وجہ سے نہیں کر پاتے تھے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے کہ میری ماں بہت سمجھدار ہے، اس نے 3 بچوں کو پالا ہے، اسے زیادہ پتہ ہے کہ بچوں کو خوراک میں کیا دینا ہے، کس طرح دینا ہے۔
میں بھی اسی بات پہ پھر اتفاق کر لیتی تھی کہ جب شوہر ہی نہیں مان رہا تو میں اب کیا کروں، جو مل رہا ہے اسی میں گزارا کروں۔ اچھا، اس چکر میں پھر آیا دن کوئی نہ کوئی مسئلہ، اور ان مصلحت کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ایک بہو کے دماغ پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ خود ہر وقت انہیں سوچوں میں گم رہنا، ہر ایک کو خوش کرنے کے چکر میں بچوں پہ کوئی توجہ نہ دے سکنا، ان کی خوراک کا کوئی خیال نہ رکھنا، اور اس طرح کرتے کراتے کبھی بچوں کو بخار ہو جانا، کبھی نمونیا ہو جانا، کبھی جو ہے اس کے پیٹ کا درد، کبھی کوئی مسئلہ، بس ان مسئلوں میں اس کو میڈیسن پہ ڈالے رکھنا، صرف ایک دودھ پلانا اور میڈیسن پہ، کیونکہ جب ایک عورت خود ذہنی طور پہ پرسکون ہوتی ہے تبھی وہ خود بھی کچھ اچھا کھاتی ہے اور بچوں کو بھی کھلا پاتی ہے۔ اس لیے پھر میں اپنی بیٹی کی طرف اس طرح توجہ نہیں دے پاتی تھی، اور اسی کی وجہ سے پھر میری بیٹی جو ہے صرف اور صرف دودھ ہی پیا کرتی تھی۔ خوراک میں مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کس ٹائم پہ کیا کھلانا ہے، کیا دینا ہے، کیونکہ میں خود پرسکون نہیں ہوتی تھی، اور دوسری طرف یہ ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں شوہر صاحب کچھ دیں گے تو کچھ لائیں گے تو وہ میں کھلاؤں گی، اور لانے میں کیا مسئلہ ہوتا تھا کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز لے کے آتے تھے تو خیر سے میں اتنی ڈرپوک تھی کہ میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، اس خوف کی وجہ سے کہ لڑائی نہ بنے، گھر میں لڑائی کا ماحول نہ بنے۔ وہ لوگ خود جو دے دیتی تھی وہ لے لیتی، اور ساتھ میں یہ بھی مشورہ دیتی تھی، اگر میں خود سے اس کو کچھ کھلانے بھی لگتی تھی نا تو یہی ساتھ میں مشورہ دیا جاتا تھا، جی نہیں اس کو یہ مت دینا، اس کے یہ نقصانات ہیں، یہ کھائے گی، اس کا معدہ چھوٹا ہے، اس کو یہ نہیں کھلانا، اس کو وہ نہیں کھلانا۔ مطلب ان کے مشوروں ہی کی وجہ سے آج میں اس نوبت پہ آئی ہوئی ہوں کہ میری بیٹی کو اتنی ویکنیس ہوئی ہے، اتنی کمزوری ہوئی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے میری بیٹی کو جو ہے نا یہ مائسینیا کی بیماری لگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اور اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگی لیکن بہت ٹائم لگے گا اس کو۔ تو آپ لوگوں نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا کرنا ہے، میں یہ آج آپ کے ساتھ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر پرسکون رکھیں، ریلیکس رکھیں، جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر حاوی مت کریں۔ یہ لوگ آپ کے جنت کے سردار نہیں ہیں، یہ لوگوں نے آپ لوگوں کو جنت کا ٹکٹ نہیں دینا۔ زیادہ بچیوں کو یہ کہہ کر ذہنی مریض بنایا جاتا ہے کہ آج تم ان کے ساتھ ایسا کر رہی ہو، کل تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، جب آپ نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو آپ کے ساتھ کیوں ایسا ہوگا۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز میں آپ پر کنٹرول رکھ رہے ہیں، آپ کو گھر کی کھانے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، آپ کے شوہر کو آپ کو خرچہ نہیں دینے دے رہے، آپ خود ہمت پکڑیں، آپ خود ہمت رکھیں۔ آپ کو ان سب چیزوں کا اپنے شوہر کو بتانے کا یا اس کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد کبھی بھی کسی حال میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے باہر رہ کر کمانا ہے، اس نے گھر آ کے گھر کو نہیں چلانا، گھر کو آپ نے خود چلانا ہے۔ ایسے میں آپ بااعتماد ہوں گی، کانفیڈنس ہوگا آپ میں، آپ روب سے رہیں کہ یہ میرا گھر ہے اور میں نے اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ سب کچھ کرنا ہے اور لینا ہے، اپنا حق لینا ہے۔ میں نے حق لڑائی کر کے نہیں لیا جاتا، تھوڑے سی اعتمادی سے لیا جاتا ہے۔ اب اس وقت جو کانفیڈنس میری جٹھانی میں تھا، وہ بڑے روب سے ہر چیز لے بھی لیتی تھی، ان سے منگوا بھی لیتی تھی اور بچوں کو کھلا بھی لیتی تھی، اور دوسری طرف میں ڈرتی رہتی تھی کہ کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں گی تو لڑائی ہوگی، اور ہاتھ لگانے کے بعد وہ لوگ لڑائی اس وجہ سے بھی کرتے تھے کیونکہ میں آگے سے برداشت کرتی تھی، میں صبر کر جاتی تھی، ان کا کہنا مانتی تھی۔ تو آپ لوگ کہنا مانیں، برداشت کریں، لیکن جہاں پہ غلطی ہے، جہاں پہ آپ کا دل نہیں مان رہا، آپ کے دل کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، ایسا نہیں، ایسے ظاہر ہے ہر انسان میں شعور ہے، دماغ ہے، عقل ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن وہاں پہ سمجھ ہونے کے باوجود اگر انسان ڈر جائے میری طرح تو وہ بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہاں پہ میرے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہونا چاہیے، وہاں پہ دوسرے بچوں کے ساتھ اور رویہ ہے گھر والوں کا اور میرے بچوں کے ساتھ اور رویہ ہے، یا مجھے فلاں چیز کھانے کے لیے اٹھانے بچوں کے لیے نہیں دے جا رہی، مجھے منع کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف دوسرے وہی چیز کو استعمال کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے سمجھداری کا استعمال کرنے بجائے اس کے کہ شوہر کی منتیں کرنے کی، اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کی، اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس نے آپ کو سب کچھ لا کے دینا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے اندر ہمت اور کانفیڈنس رکھنا ہے اور اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے بچوں کو یہ چیز خوراک کھلانی ہے، یہ ٹائم میرے بچے کے سونے کا ہے، یہ ٹائم میرے بچے کے کھانے کا ہے۔ کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں جو آپ موبائل سے دیکھ کر، آج کل تو موبائل کا دور ہے، اس وقت تو نہیں تھا، لیکن آپ نے ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے اپنے بچوں کی خوراک میں، بچپن ہی سے پروٹین شامل کریں، کم عمری میں ہی آپ اسے ایک تو فروٹ کھانے کا عادی بنائیں، انڈا کھانے کا عادی بنائیں، مچھلی، گوشت جو ملتا ہے، بچے کی بڑھتی ہوئی عمر میں کوئی چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، اور یہ میں خوراک آپ کو 3 سال کے بعد کے بچوں کی بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ 3 سال کے بعد کے جو بچے ہیں وہ 3 سے اوپر جب ہو جاتے ہیں تب بچوں کا دودھ جو ہوتا ہے زیادہ مدر فیڈ تو ان کا چھوٹ جاتا ہے، لیکن دوسرا دودھ آپ نے نہیں چھڑوانا، کسی قیمت پہ نہیں چھڑوانا۔ اکثر کیا ہوتا ہے بچہ 3 سے 4 سال کا ہو جاتا ہے تو سسرال والے شور مچا دیتے ہیں، جی اس کا فیٹر چھڑواؤ، بڑی ہو گئی ہے، اس کو نپل کی وجہ سے بیماریاں لگیں گی، ان کا فیٹر چھڑوا دو۔ یقین کریں کوئی بیماری نہیں لگتی۔ یہاں پہ اتنے بڑے بڑے جوان بچے میں نے اپنے علاقے میں دیکھے ہیں جنہوں نے فیٹر پیا اور وہ اتنے ماشاءاللہ اچھے قد قامت والے اور صحت مند بچے ہیں۔
اگر فیڈر چھڑوانا بھی ہے نا تو اس طریقے سے چھڑوائیں کہ بچہ گلاس میں دودھ پینے کا عادی ہو، لیکن زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے کہ جن بچوں کے فیڈر چھڑوائے جاتے ہیں وہ بعد میں دودھ نہیں پیتے، وہ دودھ پینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اگر فیڈر چھڑوانا بھی ہے نا تو آپ نے اس سے پہلے بچے کو ملک شیک پینے کا عادی بنانا ہے، تاکہ آپ کے بچے کو ملک شیک پینے کی جب عادت ہوگی نا تو آپ اگر اس کا فیڈر چھڑا بھی دیں گی تو بعد میں ایک دن میں ایک گلاس اگر اس نے کسی بھی اچھے فروٹ کا ملک شیک پی لیا نا، آپ یقین کریں بچے کے اندر سارے کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسے کیلشیم کی جو چوسنے والی آج کل ڈاکٹرز دے دیتے ہیں میڈیسن، وہ آپ بچوں کو ایک دے دیا کریں، اس سے اس کے کیلشیم کی کمی پوری رہتی ہے۔ خوراک میں اس کو ضرور لازمی ڈیلی آپ اسے قیمہ ضرور کھلائیں۔ قیمہ جو ہوتا ہے نا، جو سوکھ کے تیلے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایک انڈا اسے ڈیلی کی ڈیلی عادت ڈالیں بچے کو بوائل ایگ کھلانے کی۔ بازار کی باہر کی جو چیزیں ہیں وہ ہفتے میں صرف ایک بار دیں، اور اپنی خوراک میں نا یہ جو وائٹ فلور ہے نا، سفید آٹا، یہ آپ نے بالکل بچوں کو نہیں دینا۔ سفید آٹے کی بنی ہوئی چیزوں سے بچوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، جس کا اندازہ نہیں ہوتا ماؤں کو، اور وہ قبض اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بچے کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، پھر اس کا اچانک سے پھر اس کو لوز موشن لگ جانے، پھر پیٹ بند ہو جانا۔ وہی سارے مسئلے جو ہوتے ہیں یہ وائٹ فلور یعنی سفید آٹے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو کہ پیزا، برگر، ان چیزوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے اگر یہ دینے ہی ہیں، بچے نہیں رہ پا رہے ہیں، تو کم از کم ان کا ٹائم رکھیں کہ ہفتے میں ان کو ایک بار دینا ہے۔ یہ ڈیلی کی روٹین میں مت شامل کریں، کیونکہ ڈیلی کی روٹین میں آپ ان کو گندم، پیور گندم کا آٹا، اس کی آپ ایک ٹائم انہیں پراٹھا ضرور کھلائیں، یا صبح دیں یا شام کو دیں۔ اگر دن کو اگر آپ بچے نہیں بھی لے رہے ہیں تو ایک ٹائم آپ نے اپنی روٹین میں گندم کے آٹے کا پراٹھا انہیں ضرور دینا ہے۔ اس سے بچے کی نا پیٹ کے تمام مسئلے بالکل صحیح رہتے ہیں، اور ایک ایکسٹرا بچوں کو طاقت ملتی ہے اس سے۔ ایک خالص خوراک کا حصہ ہوتا ہے۔ دیسی گھی ضرور دیں بچوں کو، دیسی گھی کی چوری بنا کے دیں انہیں۔ بچے چوری بڑے شوق سے کھاتے ہیں، دیسی گھی والی، تھوڑی سی چینی بیچ میں ڈال کے اور اس کی چوری بنائیں، وہ بچوں کو کھلائیں۔ مطلب مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ جس عمر میں بچوں کو خوراک چاہیے ہوتی ہے نا، اس عمر میں ماؤں کو جوائنٹ فیملی سسٹم کے چکروں میں ڈال کے اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کی طرف توجہ دے ہی نہیں پاتی ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آج میری بیٹی کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ اس کو اتنی ویکنیس ہو گئی، اتنی کمزوری کی، اور وہ اس ٹائم نہیں پتہ چلتی۔ بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ تو قد کر رہا ہے، یہ تو لمبا ہو رہا ہے، اس کی ہائٹ نکل رہی ہے اس لیے کمزور ہے، نہیں، ہائٹ نکل رہی ہوتی ہے لیکن ساتھ میں بچے موٹے تازے صحت مند بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ بیماریاں ہمیشہ اسٹارٹ جو ہوتی ہیں نا وہ کمزوری سے ہی ہوتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو کمزور ہونے ہی نہ دیں، شروع سے ہی ان کی خوراک پر فل توجہ دیں۔ کسی کی باتوں کو دل پر لے کر اپنے بچوں کی طرف سے توجہ مت اٹھائیں۔ میں نے اسی طرح کر کے اپنی طبیعت بھی خراب کی، اپنے بچوں کی بھی جو ہے نا، اپنی بیٹی کی بھی خراب کر دی۔ اب باقی کے میرے بچے تو ماشاءاللہ صحت مند ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ہر وقت دل میں اب ان کا بھی ڈر ہی لگا رہتا ہے۔ ان کی خوراک کی طرف بھی میں کافی توجہ دیتی ہوں، لیکن جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ٹائم نکل جائے تو اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو۔ اچھی لگی تو لائک سبسکرائب کر کے جائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔